السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان بھی کمال چیز ہیں، عجیب لیڈر ہیں، عجیب شے۔ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے یا بزتی پر بھی مسکراتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور تقریر کرنے والے کو یا بات کرنے والے یا بزتی کرنے والے کو خوبصورت نگاہوں سے، خوبصورت مسکراہٹوں سے داد تحسین دیتے ہیں۔ پھر آس پاس بیٹھے ہوئے خوشامدید سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بات پسند آ گئی ہے، لہٰذا وہ تالیاں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ڈبل تالیاں بجاتے ہیں۔ ایک تقریب میں عمران خان صاحب کے سامنے ایک مقرر نے تاک کر عمران خان صاحب کی برائیاں کی، عمران خان صاحب کو نکما، نااہل، نالائق قسم کا لیڈر ثابت کر دیا۔ جاتے جاتے بس یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں اگر کوئی چوائس ہے تو عمران خان صاحب آپ۔ لیکن عمران خان صاحب کی جب برائیاں ہو رہی تھیں، جب ان کی ساری خامیاں، جب ان کی ساری کرپشن ان کے سامنے گن کر بتائی جا رہی تھی، تو اس پر عمران خان صاحب بے سمجھی میں تالیاں بجا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے آس پاس بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی تعریف ہے، تو لہٰذا تالیاں بجانی چاہیے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے، حلف ہوا، حلف کے بعد جب ایوان میں آئے، ایوان میں ہی حلف ہوا تھا، تو حلف کے بعد جو تقریر ہوئی تھی تو اس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا تھا، مبارکباد کا خطاب، اور بڑا کمال خطاب تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ بطور ایم این اے یا ایوان میں پہلی تقریر تھی ان کے پولیٹیکل کیریئر کی، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تو بتا دیا تھا کہ تقریر کیسے کی جاتی ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بےزتی کرنی ہو تو وہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے پوری تقریر کر کے اینڈ پہ کہا تھا کہ سلیکٹ پرائم منسٹر، میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، مسٹر پرائم منسٹر سلیکٹ، انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے تالیاں بجائی تھیں، بڑا ہے یار، دیکھو مجھے بلاول بھٹو نے بھی مان لیا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، تو تالیاں بجائیں۔ پاس بیٹھے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت تھے، انہوں نے، وزیر خارجہ تو بعد میں بنے لیکن نائب تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے تالیاں ڈبل تالیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ اور پھر جب بات سمجھ آئی اور جب میڈیا نے اچھالنا شروع کیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ سلیکٹڈ لگ گیا، پھر گوگل میں سرچ کریں سلیکٹڈ تو لکھا آتا ہے عمران خان، مطلب نہیں اگر ڈھونڈیں آپ، تو عمران خان صاحب کی چھیڑ بن گئی سلیکٹڈ۔ وہ عمران خان صاحب کو سمجھنے میں لگا وقت کہ بلاول نے ان کے ساتھ کیا کر دیا، کتنی بڑی ان کی توہین کر دی، بےزتی کر دی، تضحیک کر دی۔ لیکن اس وقت موقع پر عمران خان صاحب کو لگا کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ کل ہوا، عمران خان صاحب کے شان میں ایسی باتیں ہوئیں، باقی سب نے کی، لیکن ایک مقرر اس تقریب میں، تقریب کیا تھی؟ تقریب تھی اسلام آباد بار کا تھا، سیمینار تھا رجیم چینج، عمران خان صاحب کا پسندیدہ موضوع۔ اس موضوع پر عمران خان صاحب کئی دن، کئی سال، کئی ماہ، کئی سال آپ کو لیکچر دے سکتے ہیں۔ ابھی تک اس موضوع پر عمران خان صاحب کو لیکچر دیے ہوئے 27 مارچ سے لے کے اب تک اپریل، مئی، جون کو 3 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب اس پر لیکچر دے رہے ہیں قوم کو۔ یہ بات 3 سال تک بھی چل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی باقی ماندہ زندگی یہی لیکچر دیتے رہے رجیم چینج کا۔ تو رجیم چینج کے موضوع پر سیمینار تھا، اس سیمینار میں عمران خان صاحب کے شان میں قصیدے پڑھنے والے، عمران خان صاحب کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ثابت کرنے والے، عمران خان صاحب کو عالم اسلام کا نجات دہندہ قرار دینے والے سارے کے سارے لوگ، وہ جو اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں، وہ بھی وہاں پر بلائے گئے تھے، اور اس میں کچھ ایک کو غلط فہمی سے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے جب تقریر کی تو عمران خان صاحب کو لگ پتہ گیا، اور جب عمران خان صاحب ان کی تقریر کے دوران شروع میں کوئی 12 منٹ کی تقریر ہے، 12 منٹ کی تقریر میں 10 منٹ تک تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ وہ صاحب فرما رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی تعریف ہو رہی ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کا تانا عمران خان صاحب کو دیا کہ آپ کے گرد پراپرٹی ڈیلرز ہیں، یہ تک کہہ دیا کہ جی آپ نے جو پیچھے تصویریں لگائی ہوئی ہیں قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی، ان کی جگہ پراپرٹی ڈیلرز، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی تصویریں لگا لیتے ہیں۔ یعنی پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کون تعلق رکھتا ہے؟ اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، پراپرٹی ڈیلرز کا بزنس ہے، اس سے بڑی 2 نمبری کوئی نہیں یہاں پر۔ اور اس میں بھی یہ چیز کہ وہ
لوگ مال کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں سیاستدانوں کو، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اور پھر یہاں تک کہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز نے ریٹائرڈ فوجی افسران بھی رکھے ہوئے. تو عمران خان صاحب سمجھے کہ یہ بھی ان کی تعریف ہو رہی ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے تالیاں بجائیں. جو شخصیت جنہوں نے یہ خطاب کیا تھا ان کا نام ہے ایاز امیر، کالمسٹ ہیں اور سابق فوجی بھی ہیں وہ، اور مسلم لیگ نون کے ایک بار ایم پی اے بھی رہ چکے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون سے تعلق ٹوٹا تو مسلم لیگ نون پر جتنی تنقید وہ کرتے ہیں اتنی شاید ہی کوئی اینکر، کوئی تجزیہ کار، کوئی کالمسٹ کرتا ہو. ایاز امیر صاحب کو جب تقریر کے لیے بلایا گیا تو عمران خان صاحب نے خود تالیاں بجائیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب خطاب فرما چکے تھے اسی سیمینار میں، پھر محیط پیرزادہ صاحب خطاب فرما چکے ہوئے تھے. وہ سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بغیر دنیا ویران ہے، اجڑ گئی دنیا، اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہے تو ختم ہو گیا سارا کچھ، دنیا کا کاروبار رک گیا. قبریں بڑی پڑی ہوئی ایسے سے جن کو یہی سمجھایا جاتا تھا، جن کو یہی باور کرایا جاتا تھا کہ آپ کے بغیر نہیں ملک چل سکتا، آپ کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. اس میں بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے ایسے عمران خان صاحب جیسے خوشامدیوں کے گھیرے میں رہنے والے لوگ بھی، وہ سارے ان سے قبریں بھری پڑی ہیں، لیکن دنیا چل رہی ہے، کاروبار دنیا کا چل رہا ہوتا ہے ماڑا موٹا. تو خان صاحب کو جو لوگ یہ سمجھاتے ہیں، یہ باور کراتے ہیں کہ خان صاحب آپ، بس آپ ہی آپ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یا عمران خان صاحب ایک بار وزیر اعظم بننے کے بعد پھر زندگی بھر وزیر اعظم بنیں گے. تو اس چکر میں وہ پھر ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ اپنی باقی جو کیا ہوتا ہے کشتیاں جلا کر عمران خان صاحب کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب ان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے. محیط پیرزادہ صاحب، میں پرسنلی کسی پر ظاہر نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ان کا ایک جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا آرمی چیف کے خلاف تو انہوں نے بھی کیا تھا، ان کے اوپر مقدمے بنے. مقدمے کے لیے وہ جب گئے تھے عدالت میں، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں پر ضمانت کے لیے تو مطیع اللہ جان صاحب ان سے ٹکرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں غلط گائیڈ کیا گیا تھا، نواز شریف کے متعلق بھی ہمیں غلط بتایا گیا تھا، نواز شریف کے مقدمات کے متعلق بھی ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا. تو انہوں نے وہ اعتراف کیا، دوبارہ اس طرف چل پڑے. خیر وہ ان کا ذاتی فعل ہے، اس پر نہیں جاتے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ صاحبان بھی وہاں پر تھے. تو عمران خان صاحب نے یہ سمجھا ہوگا کہ جس طرح ان کی پریس کانفرنس میں اس اہتمام کے ساتھ صحافیوں کو بلایا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحافی سوال نہیں کرے گا. سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا؟ خان صاحب امریکی سازش کے ثبوت کیا ہیں؟ خان صاحب توشہ خانہ کا حساب کتاب. خان صاحب آپ تو صادق اور امین تھے تو آپ نے یہ چیز کیوں کی؟ خان صاحب فراغ ہوگی کا آپ کے خاندان کے ساتھ، وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ، بنی گالہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خان صاحب ملک ریاض سے زمین کیوں لی؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. خان صاحب ملک ریاض کے ساتھ خفیہ ڈیل کیوں کی 41 ارب روپے کی، جس کا اب حکومت جو 41 ملین کی پاؤنڈ کی، وہ جس کا اب حکومت نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خان صاحب بہت کچھ عثمان بزدار کو کیوں اپنا لگائے رکھا، مطلب بہت سوال. خان صاحب شہزاد اکبر کہاں چلے گئے؟ خان صاحب شہباز گل کہاں سے آئے؟ مطلب بہت سوالات ہو سکتے ہیں جو صحافی، یہ بہت ہی نارمل سوال، اس سے بڑے سخت سوال بھی ہو سکتے ہیں کہ مطلب بہت سے. بہرحال تو اس طرح کے سوال جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ سوال. تو عمران خان صاحب اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سوال جس سے ان کا مزاج خراب ہو وہ کرنے والا صحافی پریس کانفرنس میں نہ بلایا جائے. یہ اہتمام ہوتا ہے پراپر. جب اس کے باوجود کوئی صحافی، اپنا صحافی بھی، تھوڑا بندہ جب سامنے بیٹھا ہو نا تو اس کے اندر کا ایک رپورٹر، ایک صحافی جاگ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوال کر دیتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں. تو اسی طرح عمران خان صاحب نے جس تقریب میں جانا ہوتا ہے وہاں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب خان صاحب وہاں پر ہوں تو وہاں جو خطاب کرنے والے ہوں وہ 1 منٹ بات کریں، 2 منٹ بات کریں، 3 منٹ بات کریں، 1 جملہ بولیں، 10 جملے بولیں، 100 جملے بولیں، 1000 جملے بولیں. پہلے لفظ سے آخری لفظ تک یہ ہو کہ عمران خان صاحب تسی گریٹ ہو، عمران خان صاحب آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، عمران خان صاحب آپ نجات دہندہ ہیں، عمران خان صاحب زرداری، نواز شریف یہ سارے چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوں. اور پھر کچھ لوگ جذبات میں آ کر قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف بھی اشارہ کر دیں. تو پھر اس طرح کا خطاب جو ہے وہ کرنے والے عمران خان صاحب کو آتے ہیں پسند. اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح کے سیمینار سے. اور عمران خان صاحب کو جب دعوت دی جاتی ہے کہیں تقریب کے لیے، میزبان پی ٹی آئی ہوتی ہے ہر جگہ، کسی اور تقریب میں تو عمران خان صاحب جاتے نہیں ہیں. دیکھیں بار کو خطاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب بار کو بلاتے ہیں بنی گالہ میں.
حالانکہ بار ایسوسیشن کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ بار ایسوسیشن کو خطاب کرنے کے لیے بار روم میں آنا پڑتا ہے، وہاں پر بار کے جو اپنے ہالز ہوتے ہیں، کراچی شودہ ہال ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار جانا ہوتا ہے تو وہاں پر کراچی میں ان کے اپنے ہال سے اپنا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ ارینج کرتے ہیں اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو الامرا میں کر لیا یا ایوان اقبال میں کر لیا، وہاں جانا پڑتا ہے، کچھ چل کر بار ایسوسیشن گھر پر نہیں جاتی۔ لیکن بہرحال تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا جس نے مجھ سے کچھ تگڑی بات، کوئی تگڑا سوال کر لیا یا کوئی ایسی بات کر لی جو میرے مزاج کے خلاف ہے تو برداشت نہیں ہونی، لہٰذا میں اسی جگہ پہ جاؤں گا ہی نہیں۔ ہوا یہ، اس سیمینار میں غلطی یہ ہو گئی کہ ایاز امیر صاحب کو بلا لیا گیا۔ ایاز امیر صاحب نے جو خطاب کیا 12 منٹ کا، اس خطاب میں انہوں نے ایک تو خان صاحب کو کہا کہ رجیم چینج وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے، 2-3 لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، پھر وہ اس پر عمل درآمد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا اشارہ ظاہر ہے فوجی قیادت کے اوپر تھا، وہ اشارہ کر دیتے ہیں، اور آپ اب لگے ہوئے رجیم چینج، اور پھر آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں فلاں ریاست کی آپ یعنی ریاست مدینہ کا جو عمران خان صاحب باتیں کرتے، فلاں ریاست کی باتیں تسبیح پھر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس پر بھی عمران خان صاحب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اور وہ پیچھے بیٹھے محیط پیرزادہ اور آس پاس بیٹھے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں حیران جب میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ یار یہ کمال لوگ ہیں، کس طرح عمران خان صاحب، ابھی یہ آغاز تھا۔ اچھا، ریاست مدینہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد وہ ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے، جی آپ کو دماغ میں آپ کو شوق چڑھا کیسے تھا، آپ نے ایکسٹینشن دے دی، اور آپ کے لیے تو ہم نے سنا تھا کہ جی بہت ہی بڑے کرکٹر ہیں آپ، بہت بڑے آپ اصول پسند آدمی ہیں، آپ نے تو اپنے کزن ماجد خان کو نہیں بخشا تھا، تو یہاں پر جب آپ آئے تو آپ کے اصول کہاں چلے گئے، یہاں تو 3 سال کا ٹینیور تھا تو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ پھر یہ آپ کی پوری قطار جو بیٹھی ہوئی آگے سیاڑوں کی گنتی ختم ہی نہیں ہوتی، اتنے آپ کے پاس سیانے لوگ تھے، اتنے آپ کے پاس ذہین لوگ تھے جن کی فہرست ہی ختم نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں جی آپ سپریم کورٹ میں لوگ چلے گئے، آپ نے قانون بنا لیا 3 سال پھر 1 سال اور ایک بھی رکھ سکتے، یعنی 7 سال ایک آرمی چیف رہے گا۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے وہ چلے جاتے ہیں جناب کہ سارا کھلواڑ جو ہوا اس میں ایک اچھی خبر تھی۔ اب اچھی خبر کا لفظ انہوں نے جو لیا، استعمال کیا، تو اس پر عمران خان صاحب کو لگا کہ دیکھو یار میری کیسی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ بڑے کاریگر آدمی ہے ایاز امیر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو کھلواڑ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس میں ایک اچھی چیز تھی، وہ یہ کہ آپ نے سارا پاکستان پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا، اور یہاں پر پیچھے قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویر سے بہتر تھا کسی پراپرٹی ڈیلر کی تصویر لگا دیتے۔ اب پراپرٹی ڈیلر کا تانا کیوں دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ اچھا، اس پر عمران خان صاحب نے ہنسے، کھلکھلا کے ہنسے، اس طرح ہنسے جس طرح چہرے کی لالیاں نظر آ رہی تھی کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی واہ میری کیا تو خوشامد ہو رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اگر عمران خان صاحب کے چہرے کے تاثرات، ناگواری ان پر ہوتی، ناپسندیدگی ہوتی، بیزاری ہوتی، چڑھ جاتے، غصہ کر جاتے، نظر آ جاتا ہے نا، تو پھر آس پاس بیٹھے لوگ جو وہ تالیاں نہ بجاتے۔ عمران خان صاحب کو دیکھ کر انہوں نے کہا یار خان کو تو بات پسند آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی دربار میں پتہ نہیں آپ گئے کہ نہیں گئے، لیکن آپ اگر کسی ایسی محفل میں بیٹھے جہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ سب کا باس ہے، اور وہ باس بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ سامنے کامیڈین بیٹھا ہوا ہے یا گویا بیٹھا ہوا ہے، گانے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا فضول سا لطیفہ بھی سنا دے اگر کوئی مزاحیہ فنکار کامیڈین، اور باس ہنس پڑے، لطیفے میں کچھ بھی نہ ہو تو سارے باس سے ڈبل ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے باس کو سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے۔ تو خان صاحب کے خوش آمدیوں کو بھی یہی لگا کہ یار عمران خان صاحب اگر مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات عمران خان صاحب کو پسند آئی، عمران خان صاحب کے حق کی بات ہے۔ اگر وہ مسکرا رہے ہیں تو پھر ہمیں تالیاں بجانی چاہیے، تو انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، حالانکہ بےزتی والی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا پاکستان پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا ہوا ہے، اور یہاں پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جگہ پراپرٹی ڈیلر کی تصویر لگا دے، یعنی آپ بک گئے تھے، آپ بکاؤ مال تھے، آپ نے پاکستان پراپرٹی ڈیلرز کو بیچ دیا، یہ کہا تھا ایاز امیر نے، اور اس پر تالیاں بجا رہے ہیں وہ شخص جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یعنی اپروچ دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ ایک شخص سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آپ نے پاکستان کو، ایک تو یہ کہ آپ نے جو ایکسٹینشن والا قانون بنایا اس میں آپ نے اب ہر آنے والا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر آنے والے آرمی چیف وہ ضروری سمجھیں گے کہ جی میرا حق ہے میں 7 سال رہوں، 3 سال ٹینیور، 3 سال کی ایکسٹینشن کا قانون،
اور پھر اگر وہ 1-2 سال یعنی 64 سال کی عمر تک پہنچنے تک کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا۔ ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلواڑ آپ نے کیا ہے، اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس میں آپ نے حصہ ڈالا ہے، اور اس بات پہ عمران خان صاحب تالیاں بجا رہے ہیں۔ اور پھر پراپرٹی ڈیلر والی بات پہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں، بےزتی ہو رہی ہے تالیاں بجا رہے ہیں۔ کوئی بندہ آپ نے کبھی دیکھا کہ اپنی بےزتی پر، اور اتنے بڑے پائے کا لیڈر اس طرح ہنس رہا ہو؟ اصل چیز جو ہے، اچھا آگے چل کر میں بتاتا ہوں یہ کیفیت ہے کیوں عمران خان صاحب کے اوپر۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو دھکا لگا، آپ کو لات پڑی، یعنی کبے کو لات پڑی تو آپ کو کب نکل گیا، آپ چی گویرا بن گئے جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اب چی گویرا بن ہی گئے ہیں تو ان پراپرٹی ڈیلرز سے جان چھڑوائیں۔ اب پراپرٹی ڈیلرز کا 2 یہاں پر معنی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج DHA وغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جو ملک ریاض ٹائپ ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق یہ دونوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، یعنی صرف ایک نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پر آگے چل کر وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے دماغ میں جو خباثت تھی، خباثت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں جو خباثت تھی، یہ راوی ریور پروجیکٹ اور راولپنڈی رنگ روڈ اور یہ خباثت اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اور آگے ایک اور چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یعنی عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو خیالی دنیا میں رہتے ہیں، آگے چل کر وہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بار آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا خان صاحب یہ پلاسٹک کی جو شاپرز ہیں یہ ختم کر دیں، تو آپ نے وہیں بیٹھے کہہ دیا ختم ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ ہم گناہ گار لوگ جو شام کو بیٹھا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی قانون نرم کر دیں، آپ نے کہا قانون نرم ہو گیا۔ اب ایک طرف ریاست مدینہ کا ذکر اور ایک طرف تسبیح ہاتھ میں، اور پھر ادھر معاملہ وہ جو کہہ رہے تھے ایاز امیر صاحب، سب سمجھدار ہیں کہ ایاز امیر صاحب کس طرف اشارہ کر رہے تھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس سے زیادہ سنگین بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیمنٹ کی فیکٹریاں، وہ جو آپ نے دانشور لگائے تھے نا عثمان بزدار صاحب، انہوں نے 14 سیمنٹ فیکٹریوں کے لائسنس دیے، 14 عثمان بزدار صاحب پر طرح طرح کے لائسنس دینے کے الزامات ہیں پیسے دے کر، اور وہ پیسہ پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کیسے لوٹتے رہے ہیں ملک کو، اور اس پر عمران خان صاحب تالیاں بجاتے رہے تھے۔ اور اب یہ وقت آ رہا ہے جب اس تقریر کے بعد جب آخری 2 منٹ والا معاملہ ہے تو وہاں پر آ کر عمران خان صاحب کے چہرے کے تاثرات چینج ہونے شروع ہوتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں یار یہ باتیں تو ان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیمنٹ کی فیکٹریاں آپ کے عثمان بزدار نے 14 دی، 14 جنہوں نے تباہ کر دیا پنجاب کو۔ اور میں نے فون کر کے کہا اسلم اقبال صاحب کو کہ آپ نے جن جن علاقوں میں فیکٹریاں لگائی ہیں وہاں جا کر حال تو دیکھیں علاقوں کا ہو کیا گیا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسے کیوں ہیں، میں ایسا کیوں ہوں، وہ کسی فلم کا ڈائلاگ گانا ہے، میں ایسا کیوں ہوں۔ عمران خان صاحب ایسے کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آیا تھا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے یا پرائم منسٹر سلیکٹ کیا ہوتا ہے، کیوں سمجھ نہیں آیا تھا؟ اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پورے کے پورے سمجھائے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یورپ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، قبائلی علاقوں کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں امریکہ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ امریکی صدر جو بائیڈن ان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، افغانستان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ازبکستان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ دماغ میں آپ کے رچ بس گیا ہو کہ میں سکھایا ہوں، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ کسی کی بات پر غور نہیں کرتا، وہ بندہ کسی خیالی دنیا میں ہوتا ہے، یا وہ بندہ کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر اور کیفیت میں رہنے والے کے سامنے جو بات ہوتی ہے وہ بات نہ سمجھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس بات پہ تالی بجانی چاہیے، وہ تالی بجاتا ہے، اس کو لگتا ہے اس بات پہ مسکرانا چاہیے، وہ مسکراتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا۔ خان صاحب کے متعلق میں کئی بار ایک واقعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور پھر بین الصوبائی میٹنگس یا ایسے فورمز جو اقتصادی فورمز ہمارے فائنانس یا بین الصوبائی امور کے فورمز جو CCI ہو گیا، اپنا دوسرا اقتصادی رابطہ کونسل ہو گئی، اس کے جب اجلاس ہوا کرتے تھے تو اس میں بریفنگز ہوتی تھی، لمبی چوڑی منصوبوں کی بریفنگ ہوتی تھی۔ تو عمران خان صاحب ان بریفنگز میں کئی گھنٹوں تک چلنے والی بریفنگز اور اجلاسوں میں اینڈ پر کہتے تھے کہ جی پھر کیا ہوا۔ اینڈ پر یوسف زلیخا تھا، یوسف اپنا مادی تھا یا نر تھا، عورت تھا یا مرد تھا، یہ عمران خان صاحب جو ہے اینڈ پر جا کر سوال کیا کرتے تھے۔ یہ بات مراد علی شاہ صاحب نے ایک بار مجھے بتائی، ایک بار مجھے یہ بات ایک اور وزیر نے بتائی، ایک بار وفاقی وزیر نے بتائی کہ یار ان کو ہم بریفنگ دے کر تک جاتے ہیں PTI کے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا
یہ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. جیسے عثمان بزدار صاحب تو وہ سادہ آدمی تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنا کیا کرونا کاٹتا کیسے ہے. یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا, اور اسی کیفیت میں رہتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی بنیادی طور پر وہ کہاں ہوئی تھی. اب وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی مجھے تو 2 مہینے پہلے پتہ چلا تھا, پھر کہتے 4 مہینے پہلے, پھر کہتے 1 سال پہلے, اور پھر کہتے مجھے 2 سال سے مجھے مسلسل مس رپورٹ کیا جا رہا تھا آرمی چیف کے متعلق صحافیوں کی بات کرتے ہوئے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے آس پاس ان کے سامنے چل کیا رہا ہے. بس ایک قسمت ہے, وزیر اعظم بن گئے, ایک بار بن گئے, قسمت ہے, پاپولر لیڈر بن گئے, لیکن یہ جو کچھ کل ان کے سامنے ہوا, جس طرح اپنی بستی پر تقریریں اپنا بستی پر اپنا تالیاں بجاتے رہے, وہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کے سر سے باتیں یوں گزر جاتی ہیں, فوراً ان کو نہیں سمجھ آتی, بعد میں سمجھ آئے اور بات, جیسے سلیکٹڈ کی سمجھ آ گئی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.